السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا ناول جس کا نام ہے در مکون اور جس کی رائٹر ہے مہا مغل۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتی وہ نیچے کو چلی آ رہی تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر پر پھیلے تھے جو اس کے نیچے اترنے سے لہرا رہے تھے۔ جوتوں سے نزادر پاؤں دوپٹے کو کندھوں پر پھیلائے وہ چہکتی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماما، میں آج بہت خوش ہوں۔ آپ کو پتا کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے؟ خوشی سے جھولتی اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتی وہ چہک کر گویا ہوئی۔ اچھا، تو کیا بنا؟ کام میں مصروف ناز بیگم نے نارملی انداز میں پوچھا۔ ماما، میں نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا ہے اور بورڈ میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ اف، میں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ وہ مسکرا کر بولی تو ناز بیگم مسکرا دی۔ مبارک ہو بہت، اللہ نے کامیابی عطا کی۔ سبزیوں کو پانی کے نیچے رکھ کر دھوتے مسکرا کر کہا، اب میں بھی یونیورسٹی جاؤں گی۔ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی کھوئی سی بولی تو ناز بیگم نے گھور کر دیکھا۔ ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، تم ابھی یہ پکڑو اور مجھے چھیل کر دو جلدی سے۔ اس کے خیال سے باہر نکالتے آلو کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لو ادھر دیکھو، میں نے اتنی بڑی خبر سنائی اور یہاں مجھے آلو دے رہی ہیں چھیلنے کے لیے۔ لیکن 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 ماما، بھائی نے کہا تھا کہ میں جاؤں گی اور مجھے وہ خود بھی پڑھائیں گے۔ پہلا جملہ منہ میں بڑبڑا کے پھر اپنی ماما کو ایک جتاتی نظر سے دیکھا کہ بھائی آپ کو بنا لیں گے، جس پہ وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اسی نے تمہیں بگاڑ کر رکھا ہے۔ چپ کر کے یہ آلو چھیلو، تمہارا بھائی آنے والا ہے، بھوک لگی ہوگی اس کو، میں جلدی سے اس کے لیے کھانا بناؤں۔ اس کو آنکھیں دکھاتے کہا اور جلدی سے چولہے پر سالن کے لیے چیزیں رکھنے لگیں۔ لیکن ماما، ابھی وہ کچھ بولتی کہ ناز بیگم نے بیچ میں ٹوک دیا، درے ابھی کام ہے مجھے، جلدی سے کر کے دو یہ۔ تو وہ مسکرا کے آلو چھیلنے لگی اور اپنے یونیورسٹی جانے کے خواب دیکھنے لگی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جب سالار نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا۔ درے اس کی آواز سنتے بھاگی۔ بھائی آپ آ گئے؟ وہ خوشی سے سالار کو دیکھتی بولی۔ نہیں درے، میں ابھی کام پر ہوں، بظاہر سنجیدگی سے لیکن مذاق اڑاتے کہا تو درے ہنس دی۔ آپ کو پتا آج کیا ہوا؟ بے قراری و بے چینی سے اپنے بھائی سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر صوفے پہ اپنے پاس رکھا اور درے کو ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ آج میری کیوٹ سی مانو بلی کا رزلٹ آیا ہے جس نے پورے چوہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، سالار نے اپنی بہن کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے کہا اور چپکے سے اپنی کوٹ کی پاکٹ سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ ارے واہ، آج پھر شکریہ بھائی۔ چاکلیٹ کو دیکھتے خوشی سے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ تبھی ناز بیگم لاؤنج میں آئی اور اپنے بیٹے سالار کا ماتھا چوما۔ آ گیا میرا بیٹا، چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سالار کو کہتی وہ درے کے ساتھ لے گئی کہ کھانا لگا دے ٹیبل پر۔ کھانے کی ٹیبل پر کھانا لگا کر درے اپنے بابا اور بھائی کو بلانے کے لیے آئے اور پھر سب نے مل کر کھانا شروع کیا۔ آج میری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، درے کے بابا حسن صاحب نے کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میرے دونوں بچے ہیں ہی بہت قابل، ناز بیگم نے بھی فخر سے کہہ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ میں اب یونیورسٹی جاؤں گی بابا، کتنا مزہ آئے گا نا، درے نے خوشی سے کہا تو سب ہنس دیے۔ بالکل جاؤ گی، ہم کل ہی یونیورسٹی جا کے فارم لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سالار نے پیار سے کہا تو وہ بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ لیکن بیٹا یونیورسٹی میں تو لڑکے بھی ہوں گے نا، ناز بیگم نے ذرا توقف کے بعد کہا تو حسن صاحب نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہو گیا، سب پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، ہماری بیٹی نے تو ویسے بھی بہت سارا پڑھنا۔ ان کو جیسے ناز بیگم کا اس طرح کہنا ناگوار لگا تھا۔ ناز بیگم ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں تو لوگوں کی باتوں میں جلد آ جاتی تھیں اور یہی بات کبھی کبھی حسن صاحب کو ناگوار لگتی تھی۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، پہلا سالار جو پڑھ لکھ کر اب اپنا بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا اور پھر اس سے تقریباً 7 سال چھوٹی درے جو ابھی انٹر کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تھی، اور ان کے گھر کے ساتھ ہی حسن صاحب کے بھائی کے بھی گھر تھے جن کی فیملیز بھی کبھی ادھر آنا جانا رہتا تھا۔ حسن صاحب 3 بھائی تھے، تینوں اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ عباس صاحب حسن سے چھوٹے تھے اور انہی کے ساتھ بزنس پارٹنر تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی اعجاز ان کا الگ کاروبار تھا، لیکن بھائیوں میں پیار بہت تھا۔ کھانے کے فوراً بعد درے معمول کی طرح اپنے چاچو جان کے گھر موجود تھی، جہاں وہ اپنی کیوٹ کزن کے ساتھ بیٹھی چپس کھانے میں بزی تھی۔
ہدا یار یہ کیا بڈھوں والی مووی لگائی ہے، کوئی اچھی سی مووی لگاؤ رومانٹک سی۔ درے نے ہدا کو پرانی مووی لگاتے دیکھا تو منہ بنا کر کہا اچھا میں دیکھتی ہوں کوئی نئی مووی۔ چینل چینج کرتے کہا اور ایک اچھی سی مووی دیکھنے لگی۔ جب اچانک سے ارمان اندر آیا اور ان دونوں کو ایسی بے نیاز سا بیٹھا دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ ارے مان بھائی کیسے ہیں آپ؟ درے نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک درے، تم کیسی ہو؟ ہدا یار وہ مجھے میری شرٹ دیکھ دو بلو والی۔ درے کو جواب دیتا ہدا کو آنے کی وجہ بتائی تو ہدا سر ہلا کے چلی گئی۔ پیچھے ارمان اندر داخل ہوا اور درے سے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ارمان نے پلیٹ سے چپس اٹھاتے کہا۔ گھر میں سب کو تنگ۔ چپس منہ میں ڈالتے آرام سے جواب دیا تو ارمان ہلکا سا ہنس دیا۔ کوئی نئی بات بتاؤ، یہ تو تم روز کرتی ہو۔ اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو درے نے گھورا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے؟ اس کی طرف مکمل مڑتے درے نے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا تو ارمان نے آنکھیں گھمائیں۔ کتنی سمجھدار ہو گئی ہو تم درے، ارمان نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ ہے نا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کی صحبت کا اثر ہو رہا مجھ پر، درے نے بھی تائید میں سر ہلاتے کہا تو ارمان اس کی چالاکی پر مسکرا اٹھا۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ میں عادتیں بھی آپ کی ہی آ گئی ہیں، افسوس کرتے درے نے چپس اٹھاتے اپنے منہ میں ایسے رکھی جیسے کوئی بہت دکھ کی بات ہو۔ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے؟ ارمان نے حیرت سے آنکھیں کھولتے اپنی طرف اشارہ کرتے درے سے پوچھا۔ واؤ کتنے سمجھدار ہو گئے نا آپ مان بھائی۔ بڑی چالاکی سے درے نے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو ارمان اش کر اٹھا۔ تبھی ہدا اس کی شرٹ پریس کر کے لے آئی۔ میں نے پریس بھی کر دی۔ اس کو شرٹ پکڑاتے ہدا نے اپنی جگہ سنبھالی کہ درے چیخ اٹھی۔ ہدا تم اپنے بھائی سے اور منگواؤ، یہ میرے ہیں۔ درے نے پلیٹ اپنی طرف کرتے اس پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں ہدا لے ہی نہ لے اس میں سے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کتنی بڑی ہوں میں، تم سے آپ ہی کہا کرو، ہدا نے مصنوعی روب جھاڑتے کہا تو درے نے اپنی گول مٹول سیاہ آنکھیں گھمائیں۔ مجھ سے نہیں کہا جاتا آپ کو آپی، اب جب ہمارے گھر آؤ گی نا تب کہوں گی بھابھی۔ لاپرواہی سے کہتی ہدا کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ وہ تو اس نے شکر کیا کہ ارمان جا چکا تھا ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا درے میڈم اس کے سامنے بھی یہ کہہ دیتی۔ تم ایک نمبر کی کمینے ہو، رکھ کر ایک کشن مارا کہ درے میڈم پلٹ کر ساتھ ہی اوندھے منہ گری اور ہدا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر درے نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک رکھ کے دی اس کو بغیر اس کے بڑے ہونے کا خیال کیے۔ ان دونوں کا پیار ہی ایک تھا جیسی سگی بہنیں ہوں۔ ہدا اور سالار کی بچپن میں ہی بات طے کر دی گئی تھی جس کا سب کو علم تھا، اسی لیے درے کبھی کبھی اس کو تنگ کیا کرتی تھی۔ ہدا اور ارمان بھی دو بہن بھائی تھے۔ ارمان سالار سے کچھ ماہ بڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی بزنس میں تھا۔ آج سب خواتین درے کے گھر لاؤنج میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب ناز بیگم نماز کا کہہ کر اندر کمرے میں گئی۔ پیچھے درے کی چھوٹی اور بڑی چچی رہ گئی۔ ہدا بھی درے کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سب سے چھوٹی چچی کے بچے ابھی اسکول میں تھے۔ درے تمہیں پتا ارمان اب باہر جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں؟ چھوٹی چچی فرخندہ نے جیسے درے کو پتے کی بات بتائی۔ جی چچی جانتی ہوں، کہہ کر درے پھر سے ہدا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ تو اس کو کہنا کہ ہمارے لیے بھی وہاں سے کچھ اچھا سا لے کر آئے۔ میں کیوں کہوں چچی، آپ خود کہہ دیجیے گا۔ درے کو ان کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں کہے ایمان بھائی سے ان کے لیے کچھ لانے کو۔ ارے وہ تمہاری ہی تو سنتا ہے، دیکھا نہیں کیسے آگے پیچھے پھرتا تمہارے، رازدانانہ انداز میں کہتی ہنس پڑی، جبکہ شائستہ بیگم، ہدا اور ارمان کی ماں اور درے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ہدا پانی پینے کچن گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، درے نے ناسمجھی سے کہا کہ واقعی چھوٹی چچی کی باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آ جائے گی سمجھ بھی جب دلہن بنو گی، معنی خیزی سے درے کو کہہ کر ہنس دی۔ جی میں کیوں دلہن بننے لگی ہوں؟ اس نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ مجھے ہدا بلا رہی ہے، آپ کریں باتیں، اتنا کہہ کر اٹھی اور اندر بھاگی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا فرخندہ چچی، یا تو بات نہ کرتی، اگر کرتی بھی تو جلی کٹی یا ایسی کہ سمجھ سے باہر ہو۔ یہ کیا کہہ رہی تھی تم بچی ہے وہ ابھی؟ اس کے جانے کے بعد شائستہ بیگم نے چچی فرخندہ سے دریافت کیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں بھابھی، اب بس اس کو ارمان کا کر دیں آپ، کوئی بچی نہیں ہے، اچھی خاصی سمجھ ہے اسے، آپ نے دیکھا نہیں کیسے شرما کے گئی ہے؟ مجھے تو منہ بنا کے کہا جیسے انہیں شائستہ بیگم کی بچی والی بات بری لگی ہو۔ پسند تو مجھے بہت ہے درے اپنے ارمان کے لیے، لیکن ابھی چھوٹی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، پڑھائی ختم ہوتے ہی لے آؤں گی میں اسے اپنے گھر کی رونق بنا کے۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کر کہا کہ ان کو شروع سے ہی درے بہت پسند تھی، شوخ چنچل سی جو ہر وقت رونق لگائے رکھتی تھی گھر میں۔ اب آپ خود دیکھیے، آپ کو اپنی بہو بنانے کے پھر دیکھتے ہی رہ جائیے گا۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کر کہتی جانے کے لیے اٹھ گئی، آخری جملہ دل میں سے سوچا اور وہاں سے بچوں کو آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ یار یہ چچی کیا ہیں،
مجھے کبھی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہدا جو کچن میں ابھی چائے رکھ رہی تھی، اس کے پاس پہنچتے درے نے منہ بنا کر کہا، کیا ہوا؟ اب چولہے کی آنچ کو ہلکا کرتے ہدا نے اس کی طرف مڑتے پوچھا، میری شادی کی بات لے کر آ گئیں آج؟ پتہ نہیں کہاں سے ایسے ٹاپک ملتے ہیں ان کو۔ فریج سے رشین سیلیڈ کا باؤل نکالتے کہا اور واپس شیلف پر فورک اٹھایا اور کھانے لگی۔ ان کی باتیں چھوڑو، وہ تو ایسے ہی کہتی ہیں۔ ٹرے میں کپوں کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہدا نے لاپرواہی سے کہا، تو کن کی باتوں کو پکڑوں؟ سالار بھائی کی، درے نے شرارت سے کہا تو ہدا کے دل نے ایک اس کے نام پر ہی بیٹ مس کی۔ تم باز آ جاؤ، میں شکایت کروں گی تمہاری۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے دھمکی دینی چاہی، لیکن اثر کہاں ہونا تھا۔ سالار بھائی سے حیران ہوتے کہا تو ہدا کا دل کیا اس کا منہ پر ٹیپ لگا دے، کیونکہ سالار ابھی گھر میں داخل ہوا تھا جو کسی کام سے آیا تھا اور شاید اس کی گوہر افشانی سن بھی چکا تھا۔ کیا لوگی؟ منہ بند کرنے کا ہدا نے دانت پیستے کہا تھا، ایسے تو اس کی ٹیپ بند نہیں ہونی تھی۔ ایک پپی آنکھ دبا کر کہتی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور ہدا کو شرارت سے دیکھا۔ نہ بالکل بھی نہیں، صاف انکار کیا اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ ہاں جی، ہمیں تو اب انکار ہی ہونا، اب تو بس سالار صاحب، درے افسوس سے کہتی پلیٹ میں پھر سے کھانے لگی اور سالار کے نام پر زور دیا کہ ہدا نے پلیٹ کھینچی اور اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ سالار اب واقعی یہ بات سن چکا تھا اور مسکرا دیا، چونکہ وہ وہی ہال میں بیٹھا تھا جہاں سے کچن کی آوازیں آسانی سے سنی جا سکتی تھی، اس لیے درے میڈم کو بھی باتیں وہ صاف سن رہا تھا۔ تم کتنی بے شرم ہو گئی ہو قسم سے، چلو نکلو یہ چائے لے کر۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتی اسے ٹرے تھمائی اور باہر بھیجا، خود بھی بسکٹ اور دوسرے لوازمات کی پلیٹ سجائے باہر آئی اور سالار کو سامنے رکھی۔ آپ کب آئے؟ چائے کا کپ اٹھاتے سالار نے ہدا کو دیکھتے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے، فرخندہ چچی بھی تھیں ساتھ، وہ شاید چلی گئی ہیں۔ مسکرا کر جواب دیا تو سالار سمجھ کر سر ہلا گیا۔ اوکے درے، میں چلتا ہوں، فائل لینے آیا تھا، لے لی، اور چائے کے لیے شکریہ، درے کو کہتا ایک نظر ہدا کو دیکھتا شکریہ کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد درے نے پھر سے جانے کون سی روح آ گئی کہ وہ پھر ہدا کو تنگ کرنے لگی۔ آج درے اور اس کی بیسٹ فرینڈ یونیورسٹی آئی تھی اپنے ایڈمیشن فارم دینے، ساتھ میں سالار بھی تھا۔ فارم فل ہوا تو اس کو سبمٹ کروا آئے، پھر دونوں لڑکیوں نے ضد کی کہ یونی دیکھنی ہے تو سالار نے کہا کہ اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہے ارمان کے ساتھ، تو وہ واپسی پر پک کر لے گا، تب تک وہ یونیورسٹی گھوم لے، جس پر دونوں چہک اٹھیں۔ سب سے پہلے وہ کینٹین آئی جہاں پر بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی دونوں آرام سے بیٹھ گئیں اور اپنا آرڈر کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بھی اب یونیورسٹی آئیں گے، درے نے خوش ہوتے سحر سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں یار، بس جلدی سے اب ہماری کلاسز شروع ہوں اور ہمارے گھروں کے کام سے جان چھوٹے، سحر نے منہ بنا کر کہا تو درے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم کتنی کام چور ہو، اللہ ہی بچائے اب تیرے ہونے والے سسرال کو۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی مکمل افسوس سے گویا ہوئی تو سحر کا منہ کھل گیا۔ چل میں تو ہوں کام چور، لیکن تو کس کام کی ہے چڑیل؟ اب تک انڈا تو دودھ پانی بھی نہیں ابالا۔ سحر نے تب کا حساب بے باک کیا۔ لو تم پانی کی بات کری ہو، میں نے چائے ابالی ہے، درے نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا، وہ بھی آنٹی نے رکھی ہوگی، سر جھٹک کر گویا یاد دلایا ہو۔ ہاں تو پاس ہی تو تھی نا، اکڑ کر جواب دیا تو سحر نے آنکھیں گھمائی، تبھی ان کا آرڈر آ گیا اور دونوں کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ کچھ دیر میں انہیں سالار کی جگہ ارمان لینے آ گیا۔ مان بھائی آپ سالار بھائی نہیں آئے؟ درے نے ارمان کو گیٹ کے پاس دیکھتے کہا، اسے کام تھا کچھ تو وہ مجھے کہہ دیا تھا تو میں لے آؤں۔ کیا نہیں جانا؟ تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ارمان نے پہلے حیران ہوتے پھر شرارت سے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا، جیسے وہ ابھی نکل جائے گا ان کو لیے بغیر۔ ارے نہیں نہیں ارمان بھائی، یہ تو ہے ہی ایسے ہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ سحر درے کی سائڈ پر کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ گئی تو درے جل بھن گئی۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ درے بھی منہ بنا کر آگے بڑھی۔ ویسے ارمان بھائی آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سحر نے آگے ہو کے دلچسپی سے پوچھا، جس پر ارمان ہنس دیا۔ کیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ گاڑی کا ٹرن لیتے اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ لو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مان بھائی، ہم نے آپ کی شادی پر ہنگامے کرنے ہیں؟ سالار بھائی کی شادی سے پہلے آپ کی شادی ہوگی، آپ بڑے ہیں نا ان سے، اس لیے پھر آپ کو ہم نے خوب لوٹنا ہے نا سحر؟ درے پرجوش سی کہتی ہے، آخر پر سحر کی طرف دیکھا جس پر زور و شور سے اپنا سر ہلا کے تائید کی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بچوں کی طرح جواب دیا تو ارمان ان کی بات پر ہنس دیا۔ بھائی میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے پوچھ لینا، کیا پتا اس کا پہلے ہو۔ سائڈ مرر سے باہر دیکھتے اس نے مسکرا کر جواب دیا تو دونوں کے منہ بن گئے۔ لو یہ بھی کوئی بات ہوئی، بھلا دونوں کو جیسے اس کی یہ بات کہنا برا لگا ہو۔ اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے، جب کوئی اچھی سی لڑکی ملے گی کر لوں گا شادی، ارمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں جی تب تک آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، درے نے دوسری طرف منہ کرتے کہا۔
درے اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، بالکل بچی ہو تم، ارمان ہنس کر گویا، ہو تم بھی ناراض ہو گئی کیا؟ ارمان نے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے کہا، جہاں سحر بھی منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اچھا چلو آئس کریم کھاتے ہیں، پھر تم دونوں مجھے بتانا ہے کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے مجھے۔ ارمان کی کہنے کی دیر تھی، دونوں تیر کی طرح سیدھی ہو گئی۔ آئس کریم پارلر پہنچتے ارمان نے آرڈر دیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، جو جانے کہ ان میں کیا خسر پسر کر رہی تھی۔ اچھا اب بتاؤ کس طرح کی میری ہونی چاہیے میری بیگم؟ ارمان نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میری طرح کی شرارتی سی، اس کے کہنے پر ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ارمان نے الجھتے پوچھا۔ اوہو مان بھائی، مطلب کہ آپ ہیں تھوڑے سے سنجیدہ سڑو قسم کے، تو جو آپ کی بیگم ہوں گی ان کو تھوڑا فنی سا شرارتی سا ہونا چاہیے، جو میری طرح سب کی ناک میں دم کر کے رکھیں۔ درے نے اپنی سوچ بیان کی تو ارمان کھل کر ہنس دیا۔ تبھی ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ سحر اور درے تو فوراً سے شروع ہو گئی، جب بھی جیسے کوئی ابھی چھین کر ان سے لے آئے گا۔ یہ اچھا نہیں، میں کہاں سے سڑوں ہوں، تم دونوں کے ساتھ اچھا خاصا رہتا ہوں، خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اور رہی بات میری بیگم کی، تو آپ دونوں ذرا یہ بتائیں، اپنی چھوٹی ماں سے کہہ دینا وہ ڈھونڈ لیں گی میرے لیے بیگم آپ دونوں کی پسند کی۔ پہلی بات ذرا خفگی سے کہی، پھر مسکرا کر کہتا، خود بھی کھانے لگا۔ ان کی باتیں سن کر دونوں نے فرما برداری سے سر ہلایا کہ آج ہی جا کے چھوٹی ماں سے بھابھی کی فرمائش کرنی ہے۔ سحر اور درے دونوں اسکول ٹائم سے فرینڈس تھی، پوری فیملی ان کی دوستی کو خوب جانتی تھی کہ کیسے وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی۔ ارمان اور سالار دونوں سحر کو اپنی بہن مانتے تھے اور اکثر ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ارمان نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پھر خود آفس چلا گیا۔ شام کو درے کو اپنے بابا کو سب بتایا۔ وہ ارمان بھائی کی دلہن ڈھونڈنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کے بچپنے پر ہنس دیے۔ پھر سارا دن کی رودا سنا کر روم میں آئی، فریش ہو کر وضو کیا اور رات کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کی کھڑکی پر بنی شیلف پر بیٹھ گئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آج آپ کو بہت مس کیا، آپ سے آج بات نہیں ہو پائی نا، کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا، کہیں واقعی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں نا، اور میرے سب سے اچھے دوست بھی ہیں۔ خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روز اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی، سوال کر کے دل میں جو جواب آئے وہی اس کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہے۔ اللہ ہی تو ہمارے دلوں میں اچھی باتیں بھی ڈالتے ہیں، بری بھی، ہمیں آزمانے کے لیے، اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی وہ جواب سمجھ جایا کرتی تھی۔ اچھا اب میں سونے لگی ہوں، مجھے صبح نماز کے لیے اٹھا دینا۔ اپنے بستر پر لیٹی اس نے دل میں کہا اور آنکھیں موند گئی۔ صبح وعدے کے مطابق وہ اذان سے ہی اٹھی گئی تو خوشی سے بستر سے نکلی اور فریش ہونے چلی گئی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ کہہ کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز پڑھ کر اس کی عادت تھی دوبارہ سونے کی۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ناز بیگم ہمیشہ اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی تھی، اس کے باوجود اس کی سونے کی عادت نہیں گئی تھی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر گزری کہ ناز بیگم نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، درے اٹھ رہی ہو یا میں ایک دوں ایک؟ جب وہ مسلسل آواز سے بھی نہ اٹھی تو امی نے اس کے رکھ کر دی کمر پر مار کے پوچھ رہی ہیں کہ دوں کیا؟ یہ کیا انصاف ہے اماں؟ درے نے دہائی دیتے کمبل سے منہ نکال کے کہا تو امی نے آنکھیں دکھائیں، اٹھو اب بھائی بلا رہا ہے تمہیں، نیچے ناشتہ دو اس کو۔ وہ اس کا کمبل سیٹ کرتے صوفے مصروف سے گویا ہوئی تو درے اپنا سر پر ہاتھ مارتی نیچے کو بھاگی۔ آج جمعے کا دن تھا، سب بڑے گھر پر ہوتے تھے اور سالار کی فرمائش پر جمعے کو درے ناشتہ بنا کر دیتی تھی اپنے بابا اور بھائی کو، اور یہی بات وہ بھول گئی تھی۔ سوری ینگ مین، میں ابھی لائی۔ اپنے بابا کو ٹیبل پر ناشتے کے لیے انتظار کرتا دیکھ کر درے نے سر کھجا کر کہا اور کچن میں بھاگی۔ پیچھے سے وہ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر میں پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ چائے کا ناشتہ پیش کیا۔ درے کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا سوائے پراٹھے اور آملیٹ کے، وہ بھی سالار کی ضد پر ہی سیکھا تھا۔ چائے بھی امی نے ہی بنائی تھی۔ سب ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ فرخندہ چچی آ گئیں۔ کیسی ہیں آپ چچی؟ سالار نے مسکرا کر پوچھا تو وہ اپنا حال احوال بتانے لگی۔ بھابھی، وہ دراصل میں نے مارکیٹ جانا تھا، عشاء کا کچھ اسکول کے لیے ضروری سامان لینا تھا، تو وہ صبح ٹیوشن کے لیے نکل گئی، تو میں سوچ رہی تھی کہ درے کو ساتھ لے جاؤں۔ چچی نے اپنی بات کہنا شروع کی اور ایک نظر درے کو دیکھا جو اپنے بھائی اور بابا کے پاس بیٹھی چچی سے بالکل بے نیاسی باتیں کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اکیلی جاؤ گی یا دونوں؟ ناز بیگم نے ٹیبل پر چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں، ہدا بھی جا رہی ہے، اس کو بھی کہہ آئی ہوں، دونوں ساتھ چلیں میرے، خود بھی جو لینا ہو لے لیں۔ ہدا کا نام لینے پر درے سمیت سالار کا بھی دھیان ادھر کو ہوا۔ چچی ہدا بھی جا رہی ہے؟ درے نے چچی کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں وہ بھی جا رہی ہے، تم دونوں نے بھی کچھ لینا ہو تو لے لینا، چلو تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں، چچی نے اٹھتے کہا تو درے بھی اچھا کہہ کر اٹھ پر کمرے کی طرف گئی۔ درے پنک لانگ فراک پہنے حجاب کو صحیح سے لپیٹ کر چچی فرخندہ کے گھر گئی اور وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر ہدا کا انتظار کرنے لگی۔ جب حامد اندر داخل ہوا اور درے کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ اس ٹائم وہ اکثر آ جایا کرتا تھا لیکن کبھی درے کو اس طرح صبح کے وقت یہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیسے ہیں آپ حامد
حامد بھائی؟ درے نے مسکرا کر پوچھا تو وہ محض سر ہلا گیا۔ آج اتنی صبح یہاں خیریت؟ حامد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حامد حسن صاحب کا چچا زاد بھائی تھا۔ عمر میں وہ سلار اور ارمان جتنا ہی تھا۔ ان کی فیملی کا بھی یہی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ میں اور ہدا چچی کے ساتھ مارکیٹ جا رہے ہیں، ان کو کچھ چیزیں لینی ہیں، درے نے کچن کے دروازے کو دیکھ کر کہا، کیونکہ چچی ابھی وہیں تھی۔ شاید ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حامد آیا ہے۔ کیسے ہو حامد؟ چچی نے جوس کا گلاس حامد کو پکڑاتے کہا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ حامد ہر وقت سنجیدہ رہنے والا بندہ تھا، زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں تھا اس کو۔ چلو درے، ہدا بھی تیار بیٹھی ہے، گھر ہم نکلیں۔ چچی نے اپنا بیگ سنبھالتے کہا اور حامد کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ چچی نے حامد کو بلایا تھا، وہ ان کو مارکیٹ تک چھوڑ آئے۔ واپسی پر وہ ارمان یا سلار کو کہہ دیں گی ان کو پک کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سب ہدا کو ساتھ لیے مارکیٹ تک آ گئے۔ ہدا یار وہ دیکھو مجھے وہاں جانا۔ درے ہدا کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اس کو ایک عبایا شاپ پر لائی اور اندر چلی گئی۔ عبایا لینا؟ ہدا نے سرسری سا جائزہ لیتے کہا تو درے نے سر ہلایا۔ مجھے یہ تمہارے والا بہت پسند ہے، لیکن وہ یہاں سے ملے گا نہیں، تو تم میری مدد کر دو لینے میں۔ درے نے وہاں ہینگ ہوئے عبایا کی کوالٹی چیک کرتے کہا، ہاں یہ تو ارمان بھائی لائے تھے، یاد آیا وہ پھر جا رہے ہیں دبئی بزنس کے سلسلے میں، تم ان سے کہہ دو وہ لا دیں گے۔ ارمان کا جانے کا یاد آنے پر ہدا نے درے کو مشورہ دیا تو درے کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں ارمان بھائی سے کہہ دوں گی لانے کو، اور یہاں سے بھی لے لیتی ہوں۔ درے نے خوش ہوتے کہا اور آگے ہوتے عبایا دیکھنے لگی۔ مطلب یہاں سے بھی ضرور لینا ہے، خرچہ دونوں طرف سے۔ ہدا نے مصنوعی روب جھاڑتے کہا تو وہ دلکشی سے ہنس دی۔ تو ادھر تمہارے بھائی کا حق ہے میرے لیے چیزیں لانے کا، اور ادھر تمہارے، ان کا یعنی میرے بھائی کا۔ بے نیاسی ہو کر کہتی عبایا ہینگر سے پکڑ کے خود پہ لگا کر دیکھنے لگی کیسا لگتا، اور ہدا اس کی باتیں سن کر حیرت کے سمندر میں ڈوبی رہی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرنے والی۔ ہدا نے مسکرا کر درے کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک سمپل سا عبایا جس میں بازوؤں کے کونوں سے بلیک ہی سٹونز لگے تھے مکمل بند تھا، ہدا کو آگے کیا کہ اس کی چوائس پر داد دیے بنا نہ رہ پائی۔ کچھ نہ ہو کے بھی خوبصورت، کمال ہے تمہاری چوائس پہ۔ ہدا نے دل کھول کر تعریف کی، کیونکہ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک عبایا موجود تھے جس پر مہنگے سٹونز کا کام تھا، لیکن درے نے ایک سادہ سا عبایا چنا جو ہدا کو بہت پسند آیا۔ پھر دوسری شاپس کے بھی چکر لگائے اور جو چیزیں پسند آتی وہ لے لیتی، لیکن ہدا کے خرچے سے بقول درے، میں تمہاری نند ہوں نا، تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے مجھ پر تھوڑا سا خرچ کرنا۔ ارے عبایا لینے گئی تھی نا تم دونوں، لے لیا کیا؟ ان کو شاپ سے باہر نکلتے چچی فرخندہ نے کہا، جن کے ساتھ حامد اب نہیں تھا۔ جی چچی میں نے لے لیا، درے نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا صحیح، میں نے بھی لے لیے ہیں اپنی چیزیں، اب چلتے ہیں۔ حامد کو تو کام تھا، تو وہ کام پہ جانا تھا، وہ چلا گیا۔ تو ہدا ایسا کرو سالار کو کال کر دو۔ چچی نے اپنا ایک بیگ چیک کرتے ہدا سے کہا تو ہدا نے سر ہلا کے سالار کو کال کی اور موبائل چچی کو دیا، جس کو انہوں نے ایک نظر شرارت سے ہدا کو دیکھ کے پکڑ لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، میں چچی جان بات کر رہی ہوں۔ سالار کے سلام کا جواب پر چچی نے ہنس کر جیسے سالار کو آگاہ کیا تو کہکا لگا اٹھا، جانتا ہوں آپ کی آواز کو پہچان گیا تھا کہ جس کا موبائل ہے وہ میڈم خود نہیں ہے۔ دوسری طرف سالار آفس میں بیٹھا پیپر ویٹ گھماتے بولا تو چچی نے ایک نگاہ ہدا کو شرارت سے دیکھا تو وہ انجان بنتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے بیٹا جی، اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کام کو چھوڑو اور میرا کام کرو، ہمیں مارکیٹ سے پک کرنے آؤ۔ چچی نے جیسے حکم سنایا، تھوڑی دیر میں بندہ آپ کے پاس حاضر ہوگا، سالار نے کہہ کر کال بند کی تو چچی نے موبائل ہدا کو پکڑایا دیا۔ تم نے بات کیوں نہیں کی ساتھ چلتے؟ چچی نے ہدا سے پوچھا۔ درے شاید تھک گئی تھی اس لیے وہ چپ تھی، ورنہ اس کا تو ریڈیو کہاں بند ہونا تھا۔ میری بات نہیں ہوئی کبھی ان سے اس طرح، تو اس لیے میں نے آپ کو پکڑا دیا، ہدا نے تھوڑا جھجک کے جواب دیا تو چچی سمجھ کر سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد سالار آیا تو ہدا کے موبائل پر کال کی۔ چچی ذرا فوڈ کورٹ کی کارنر کی طرف گئی تھی، جبکہ درے میڈم اونگ رہی تھی کہ بس گھر پہنچوں میں نے سونا ہے۔ درے یہ بھائی تمہارے بات کرو۔ درے کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہدا نے فون کی طرف اشارہ کیا، جس پر درے نے منہ بنا کے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ بھائی میں کیوں کروں، تمہارے ہیں تم جھیلو۔ درے نے منہ بسوڑتے کہا اور آنکھیں بند کر کے ٹیبل پر سر رکھ لیا۔ اس وقت وہ ایک کیفیٹیریا میں تھے، پاس ہی فوڈ کارنر تھا جہاں چچی گئی تھی۔ سالار شاید سمجھ گیا تھا کہ موبائل ہدا کے پاس ہی ہے، اس لیے ڈھیٹوں کی طرح کال پہ کال کی جا رہا تھا۔ ہدا کو اس کے دماغ بھی آج کھسکا ہوا لگا کہ بندہ میسج کر دے کہ اگر پتہ ہے تو، لیکن نہیں۔ پھر ناچار ہدا کو کال اٹھانی پڑی۔ السلام علیکم، ہدا نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کال کیوں نہیں پک کی تھی؟ شکوہ کیا گیا، وہ چچی پاس نہیں تھی تو اٹھا لیتی، اچھا تھا نا، بات ہی ہو جاتی۔ سالار جیسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اٹھا تو لیا ہے، ایک نظر درے کو دیکھ کر منمنائی۔ دیر نہیں تھی
دیر لگانی نہیں چاہیے تھی نا. وہ بچوں کی طرح ابھی بھی اسی بات پر اڑا رہا. ہم آ جائیں. ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں. اوکے. درے کو کہنے کا اٹھنے کا اشارہ کرتے بولی تو دوسری طرف سے سالار کا کہکا سنائی دیا. مطلب کہا کچھ اور جواب ملا کچھ. میں ویٹ کر رہا ہوں آ جاؤ. پھر اس کی مسکراتی آواز آئی تو وہ اوکے کہہ کر کال کاٹ گئی. جب وہ گاڑی میں پہنچے تو پیچھے تو سالار گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل میں بزی تھا. درے تو جاتے ہی پچھلی سیٹ پر گھس گئی کہ مجھے نیند آئی ہے, مجھے پیچھے لیٹ کر سونا ہے. چچی بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی. اب ہدا تذبذب کا شکار تھی کہ کیا کرے. بیٹھو نا, ادھر رکنے کا ارادہ ہے ہدا. جب وہ نہ بیٹھی تو سالار نے اس کو ہوش دلایا تو وہ جی اچھا کہہ کر آگے بیٹھ گئی. تمہارا رزلٹ کب آ رہا؟ گاڑی میں موجود خاموشی کو سالار کی آواز نے ہدا کو مخاطب کرتے توڑا, جو دوسری طرف رخ کیے باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی. اور یہی بات سالار کو تپا رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کے بجائے وہ باہر دیکھ رہی تھی, اس لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا. میرا شاید اسی مہینے آ جائے گا, ابھی کنفرم نہیں. ہدا نے جواب دے کر پھر سے باہر دیکھنا شروع کر دیا. ہدا نے ابھی ایم ایس سی کیمسٹری کے فائنل ایئر کے ایگزامز دیے تھے اور اب ان کے رزلٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی. آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا تو جواب اب کی بار درے کی طرف سے آیا. آپ سے شادی. درے کی آواز پر ہدا جو سالار کو دیکھ کر جواب دینے والی تھی, سالار کے اچانک دیکھنے پر نظریں پھیر گئی. نہیں, اس نے بوکھلا کر جواب دیا. تو چچی کے ساتھ درے کا بھی کہکا ابھرا تو سالار نے آئیبروز جھکائے. مطلب نہیں کرنی شادی؟ سالار نے سنجیدہ سا پوچھا تو چچی اور درے نے اپنی مسکراہٹ چھپائی. نہیں مطلب وہ میں نے آگے ایم ایس کرنا. ہدا نے جب جواب نہ بن پایا تو پڑھائی کا کہہ دیا, جبکہ اس کا ارادہ تھا کہ شادی کے بعد ہی اگر سالار نے اجازت دی تو پڑھ لے گی, اس سے پہلے ذرا بریک لے لے. لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بریک بھی گئی, اب بریک پہ. اس کے جواب پر تو سالار نے مشکل سے ہی اپنا کہہ کر روکا. ٹھیک ہے پرسوں ریڈی رہنا, میں لے جاؤں گا تمہیں یونیورسٹی, وہاں سے معلومات لے لیں گے. سالار نے ایک نظر ہدا کو جھکے سر کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئی. ٹھیک ہے. اب کہہ کے پچھتا رہی تھی کہ کیوں نہ کہا کہ ذرا گیپ لے کے اسٹڈی شروع کروں گی, لیکن جانا تو تھا اب ایڈمیشن لینے. گھر پہنچتے ہی درے تو نکل پڑی سونے کو. چچی نے بہت تھکا دیا, حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں تھا وہاں, پھر بھی اماں جان سے ڈانٹ پڑ ہی گئی. درے جب شام کو نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو دیکھا کہ ارمان آیا ہوا تھا. سب کو سلام کر کے وہ بھی اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گئی. ارمان دبئی والا ٹرپ کا کیا بنا؟ حسن صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا. بڑے بابا وہ تو آگے ہو گیا کچھ عرصے کے لیے. کیوں خیریت؟ انہوں نے الجھ کر کہا. کیونکہ وہ پروجیکٹ بہت خاص تھا ان کے لیے. وہاں کی کوئی بڑی کمپنی نے ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی تھی, جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کی, اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی کمپنی سے کوئی وہاں جا کر وزٹ کر آئے. تو ارمان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جائے گا, لیکن اب انہوں نے بتایا کہ وہ تھوڑے عرصے میں ان کو وہاں پہنچنے کی اطلاع کر دی جائے گی. جب جی بڑے بابا, وہ ان کی شاید کمپنی کے ایک ورکر نے غداری کی جس پر ان کو ایکشن لینا پڑا, اور آج کل کیس کورٹ میں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اس کیس سے فارغ ہو جائیں تبھی کوئی ڈیل فائنل کر پائیں گے. ارمان نے رسانہ سے جواب دیا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے. مان بھائی میرے لیے وہاں کا عبایا ضرور لائیے گا. درے نے ہدا کا یاد کراتے کہا. بالکل درے لاؤں گا. کوئی اور بھی چیز ہے جو لانی ہے تو بتا دو. ارمان نے اپنی شرارتی کزن کو دیکھتے کہا, جو ابھی 1 منٹ رکیے گا کہہ کر غائب ہو گئی. یہ لیجئے, یہ لسٹ ہے اور اب سب آنا چاہیے ان میں سے. درے نے باقاعدہ ایک تیار شدہ لسٹ ارمان کو تھماتے کہا تو ارمان کا منہ کھل گیا. تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ چھوٹی لسٹ ہے؟ ارمان نے ایک بھرپور گھوری اس کو لسٹ ڈالتے کہا تو حسن صاحب ہنس دیے. مجھے بھی لگ رہا تھا, درے نے افسوس کرتے کہا. کیوں تنگ کر رہی ہو بھائی کو درے؟ اسے جو لانا ہوگا لے آئے گا. کچن سے نکلتی ناز بیگم نے درے کو آنکھیں دکھائی تو وہ منہ پھلا گئی. کبھی اپنی اس اکلوتی جان کا بھی سائیڈ لے لیا کریں, ہمیشہ اپنے بیٹے پہ ہی نظر آتے ہیں آپ کو. منہ بنا کر کہتی اپنے باپ کے پہلو میں چھپ کر بیٹھ گئی. ارے بڑی ماں, کرنے دے, فرمائشیں لے آؤں گا جو یہ کہے گی. ارمان نے ہنس کر کہا تو ناز بیگم نے افسوس سے اپنی جان کو دیکھا, جو اب گردن اکڑا کر بیٹھی تھی, جیسے کہہ رہی ہو دیکھا آپ نے میرا کمال. ہاں بھائی درے جی کا تو سب آئے گا, وہ بھی شوق سے. تبھی چچی کی مسکراتی مگر طنزیہ آواز آئی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے. بالکل لاڈلی جو ہے سب کی. ارمان نے بغیر ان کے لہجے کو غور کیے مسکرا کر کہا تو چچی بھی پھیکا سا مسکرا دی. تھوڑی دیر بعد ارمان کا کام کا کہہ کر چلا گیا. امی بھی کچن میں تھی, حسن صاحب بھی کمرے میں جا چکے تھے. لاؤنج میں سب
بس اب درے اور چچی بیٹھی تھی. جب چچی درے سے مخاطب ہوئی, تم نے دیکھا ارمان تمہاری کتنی فکر کرتا ہے؟ چچی ذرا آہستہ آواز میں بولی جیسے کوئی سن نہ لے. جی سالار بھائی بھی اور ارمان بھائی بھی دونوں میری بہت فکر کرتے ہیں, درے نے مسکرا کر کہا. تو چچی نے منہ بنایا. ارے لڑکی, اب تو اسے بھائی کہنا بند کر دو. ان کی بات پر درے الجھی. کیوں بھائی کو بھائی ہی کہتے ہیں, لیکن اب وہ بھائی تو نہیں رہا نا. ان کی پہلی پہیلی جیسی باتیں درے کے سر سے گزر رہی تھی. میں سمجھی نہیں چچی جان. درے نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی, لیکن ان کا جواب سن کر وہ اور الجھ گئی. ارے تم نے دیکھا نہیں, ارمان پسند کرتا ہے تمہیں, اور تمہاری چھوٹی ماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لے آئے, رازدارانہ انداز میں کہا. تو درے کے ہوش اڑا کے چچی جان کیا کہہ رہی ہیں؟